اور دونوں کی باتیں ایک ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ کی تو دونوں کی باتیں ایک ہی ہیں، اللہ کی بات بھی ایک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ایک۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ الامیر المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وانبع العلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میرے تعلق سے جانتے ہیں، میں آپ کے تعلق سے جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے، تو اب مجھے کوئی ایسی دقت نہیں ہوگی کہ بہت زیادہ جو ہے تقریر میں سجاوٹ کرنی پڑے اور جو ہے عجیب قسم کا ماحول تیار کرنا پڑے۔ آپ بارہا مجھے سن چکے ہیں اور میں بارہا آپ کو سنا چکا ہوں، پھر بھی چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جلسہ سجایا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ محفلیں نیتوں کو دیکھتی ہیں، اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اجر ملتا ہے، ویسے ہی اس کی جزا ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ بہت بڑا گنڈا، پہلے کا حال جو تھا وہ گنڈے والا تھا، بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ۔ اتفاق کی بات، ایک رات وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی فوج جو ہے بہت دور تک پھیلی ہوئی، بہت دور۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ فوج ہوتی اور میں بادشاہ ہوتا، اور کاش میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو، تو اپنی اس فوج سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا۔ نیت تو تھی پکی، تو اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ معاف فرمائے، اسی ایک سوچ کی وجہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ اور محض اس سوچ کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ معاف فرما کر کے اس کو بخش دیا۔ تو یہ محفلیں، یہ عقیدتیں نیت دیکھتی ہیں۔ نیت ہونی چاہیے یہاں سے کچھ فیض حاصل کرنے کی، نیت ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کی زیادتی کی، تب کامیابی ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ محفل جو ہے ہماری زندگی کو بدل دے۔ اب آپ سن رہے ہیں اور سنیں گے، جب سجایا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے تو مجبوری بن گئی، تو اب سنیں گے، اور سننے کے بعد پتہ یہ چلا کہ پوری رات جلسے میں رہے، اور جب صبح کو فجر کی اذان میں مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کانوں پر جوں تک نہ رینگی، تو سمجھ لیجئے پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوری رات جلسے سن لو۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جس محفل کو قبول فرما لے، یہ اس کی رحمت ہے۔ جس محفل کو قبول فرما لے، اس محفل کی قبولیت کی وجہ سے ہی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہو گئی، مگر ایسی ہزار محفلیں، اگر ذمہ داری والی بات کی جائے تو ویسے تو عقیدت کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن ایسی ہزار محفلوں کا ثواب ایک فرض نماز کو نہیں پہنچتا، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو اس لیے فرائض پر زیادہ توجہ دیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نوافل اور مستحبات کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جو لوگ خالی مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے سر جو ہے سجدے میں رہتے ہیں، مگر دل عشق نبی سے خالی ہوتے ہیں، تو ان کا ہی فائدہ کچھ نہیں ہے۔
وہی بیکار ہیں. ضرورت دونوں چیزوں کی ہے. اگر عشق ہے تو معشوق کی بات ماننا ضروری، فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر کسی سے بات کرنے لگے اور محبوب نے کہہ دیا کہ جناب آج پوری رات بات ہونی ہے، تو مجال جو ہے یہ پلک بھی جھپکے گی. محبت دنیاوی محبت پلس ناجائز محبت، جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت نے فرمایا، اس محبت کا کوئی فائدہ بھی نہیں. کہ ناجائز محبت کے لیے آدمی کیا کرتا ہے، پوری رات جاگ کر رہے گا، اور نہ جو ہے سونے کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پہننے کی پرواہ، کچھ نہیں. بس سامنے سے حکم آ گیا ہے، آرڈر آ گیا ہے، اس کو ماننا ہے. کس وجہ سے؟ ایک معمولی سی محبت ہے، سچی محبت نہیں ہے. سچی محبت معلوم ہے کیا ہے؟ سچی محبت یہ ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت میرے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں نے ٹٹول کر کے دیکھا. ماں تو دیکھتی ہے نا، ماں تو دیکھتی ہے، اور ایسے دیکھتی ہے کہ یہ اولاد کی محبت ہوتی ہے. ورنہ آپ ایسا جان لیں کہ ایک آدمی ایک وقت میں 44 یا ممکن ہے کہ پھر کچھ ہو رہا تو 46 ہڈیاں ایک ساتھ میں ٹوٹے برداشت کر لے گا، باقی مر جائے. ایک ساتھ میں اگر ایک آدمی کی 44 یا 46 ہڈیاں ٹوٹیں تو آدمی برداشت کی قوت برداشت جواب دے جائے گی، مر جائے. لیکن جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو، جو اس کی ماں ہوتی ہے، ایک ساتھ 59 ہڈیاں ٹوٹنے کا درد ہوتا ہے. کتنی تکلیف سہتی ہے، مگر پھر بعد میں ڈھونڈتی اولاد تو ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی عورت کے یہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ عورت قسم کھا لیتی ہے، جب درد ہوتا ہے نا، کہ آگے سے یہ بچہ نہیں کروں گی میں. مگر جب وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے. تو ماں تلاش کرتی ہے. حضرت آمنہ نے بھی فرماتی ہیں کہ میں نے تلاش کیا، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے وہ ہیں ہی نہیں. اچانک گھبرا کر کے اٹھی تو دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. جناب وہی پیدائش ہوئی ہے، ابھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ظاہری دنیا میں. اور آتے ہی کیا عالم ہے کہ آپ سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گرنے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے کان لگا کر کے سنا تو میرے بیٹے کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. یہ عشق ہے کس سے؟ امت سے. تو امت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھی گئی. تو ایک ناجائز محبت کی خاطر جو ہے پوری رات جو ٹھنڈک پہنچاتے رہتے ہیں. تو جس کو ہماری آخرت سے پیار، اور تو اور اتنی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمان سے آگے گئے، عرش معلیٰ سے آگے گئے، سدرۃ المنتہا جہاں پر جبرائیل بھی جا کر کے رکے اس سے بھی آگے گئے. آگے جانے کے بعد اللہ رب العزت سے بغیر کسی پردے کے ملے. اور آپ اندازہ لگائیے، یہ اللہ رب العزت کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا دیدار کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے 40 دن تک روزے رکھو، اس کے بعد میرا دیدار کرنے کے لیے آنا. 40 دن تک روزے رکھے، پھر بھی گئے تو اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں اپنی رحمت کاملہ کو چھپا کر کے
اور پھر اس کے بعد 1% اس میں بھی آپ پوائنٹ لگاتے جائیں نا تو گویا کہ ایک معمولی سی جو ہے جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جو ہے پورا سرمے کا سرما ہو گیا۔ وہ ایسا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی ایجاد کے ہوا، مگر آپ اندازہ لگائیے کہ وہ دیدار بھی ہوا، پھر عشق اور عاشق اور معشوق کی باتیں بھی ہوئی، محبوب و محب کی باتیں بھی ہوئی، اور دونوں کی باتیں ایک ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ کی تو دونوں کی باتیں ایک ہی ہیں، اللہ کی بات بھی ایک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ایک۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ دونوں کی باتیں ایک ہیں، دونوں ملے۔ عشق و معشوق، وہ عاشق و معشوق کا لفظ ہی بول سکتے ہیں ویسے، لیکن محبوب و محب کا لفظ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی مقامات پر کل کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا، امام اہل سنت نے اس کا سارا جو ہے ترجمہ اے میرے محبوب ہی فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اللہ رب العزت سے باتیں فرما رہے ہیں۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نہیں آتے، مگر آئے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ بولو، امت کے لیے، اسی امت کے لیے جس امت کو سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھوانے پڑ رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ہاتھ اٹھاؤ نماز کے لیے یا داڑھی رکھنے کے لیے؟ داڑھی پر عام طور پر میں تقریر کرتا نہیں، کیونکہ اس میں تھوڑی میری کمی ہے، اس وجہ سے۔ مگر یہ ہے کہ میری شرعی ہے، ویسی کمی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایسا نبی ہو اور ایسی امت ہو، پھر ہمارا یہ معیار ہو عشق کا، وہ کمزوری والی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو محبت ایسی ہونی چاہیے۔ بہر صورت قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ممکن ہے آپ نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں سن لیا ہو۔ اس کی مختصر سی تفسیر میں اپنے انداز میں کر دیتا ہوں، مجھ سے بہتر انداز میں مجھ سے پہلے علماء کرام نے کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور، اللہ کا نور۔ اور یہ نور ایسا نہیں ہے، یہ نور ایسا نہیں ہے کہ بنایا گیا، یہ عین نور ہے۔ تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، عین نور۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تو وہ نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ قرآن پاک میں لفظ نور 44 مرتبہ آیا، اور ہر جگہ لفظ نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مراد ہے، یہ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ ایک مزید لطیف نقطہ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں، قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کو 3 الفاظ سے ذکر کیا گیا۔ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، حفاظ کرام یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ایک لفظ ہے جاء، اور ایک ہے ارسلا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، قد جاءکم من اللہ، یہ تو ہے ہی، اور ایک ہے ارسلا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور ایک ہے بعث، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ تو یہ 3 لفظ قرآن پاک میں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے انداز کو بیان کر رہے ہیں. جیتا، بعثا، ارسلا. جا کا معنی آنا، ارسلا کا معنی بھیجا گیا، اور بعثا کا مطلب مبعوث ہونا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں کہیں بھی، قرآن پاک میں کہیں بھی اور احادیث کریمہ میں بھی کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کو لفظ خلقہ سے تعبیر نہیں کیا گیا. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا. اس نقطے کو علماء کرام بہت اچھے انداز میں سمجھیں گے اور آپ کو میں سمجھا دوں گا. آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا. جا آیا، بعثا مبعوث کیا گیا، ارسلا بھیجا گیا. تینوں لفظوں میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے. مان لیجئے کہ جو چیز پہلے سے موجود ہو وہ یا تو بھیجی جائے گی یا آئے گی یا مبعوث کی جائے گی. جو چیز پہلے سے موجود ہے وہ آئے گی، جو چیز پہلے سے موجود ہو وہ بھیجی جائے گی، اور جو چیز پہلے سے موجود ہو وہ جو ہے مبعوث کی جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یہ دنیاوی اعتبار سے اس لیے ہے تاکہ یہ بشری جو معاملہ ہے یہ چلتا رہے. بشری جو معاملہ ہے بشریت والا یہ چلتا رہے. پیدا ہوئے، بچپن بھی گزارا، جوانی آئی اور جو ہے جوانی رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ لفظ جو جوانی کے بعد ہوتا ہے وہ مناسب نہیں. تو جوانی رہی تو وہ اس لیے تاکہ ہم لوگوں سے آہنگی ہو جائے، ہم آہنگی. ہم لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بن کے آ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ بھئی نور تو نور ہے نا، نور بن کر کے آ جاتے بالکل نور، تو پھر معاملہ یہ ہو جاتا کہ کوئی جو ہے دیکھ ہی نہیں پاتا. ایک وہ نور اس کا پرتو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام چیزوں سے پیدا فرمایا، پہلے پیدا فرمایا، پھر میرے نور کے کئی حصے کیے، پھر ان سے زمین، آسمان، چاند، سورج، پھر اس کے بھی کئی حصے کیے، پھر کئی حصے کیے، پھر کئی حصے کیے. وہ حصے بڑھتے گئے تب یہ مخلوق جو ہے ہماری جب وجود میں آئی. تو اب نور کے اتنے حصے ہوئے تو سورج کی طرف روشنی جو ہے اگر آپ نہیں دیکھے تو دیکھ پائے گا؟ اتنے حصوں کے باوجود نہیں دیکھ پائے گا. اور اگر بالکل ہی نور آ جائے تو کوئی دیکھ پائے گا؟ اس لیے بشری لباس اڑا کر کے اس نور کو بھیجا گیا. تو پیدا بھی ہوئے مگر ظاہری طور پر، باطنی طور پر کیا ہے؟ آپ مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، اور آپ کو جو ہے بھیجا گیا، آپ تشریف لائے. تو تشریف لائے اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کہاں پر موجود تھے؟ بھئی تشریف تو وہ لاتا ہے جو جہاں کہیں پر موجود ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے جہاں پر کوئی نہیں تھا، اور اس وقت سے موجود تھے جب کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود کل کائنات، غرض کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے کب اپنے نور سے پیدا فرمایا اس کا حساب کتاب کسی کے پاس نہیں. کب پیدا فرمایا، کب تک جو ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کب تک جو ہے محبت کی باتیں ہوتی رہیں، کب تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیا، اے میرے محبوب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر تیری محبت کی وجہ سے
اور تیری وجہ سے، اور میں نے جب یہ چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے تو میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے آگے کر دیا، تب تجھے مبعوث فرمایا، تب تیری بعثت ہوئی، تب تیرا دنیا میں آنا ہوا، صرف کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ کو پہچانا جا سکے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت کو پہچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کا حال دیکھیے، آنے کے بعد دنیا کا حال دیکھیے، اور آج ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو یہ خطاب ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کا جو معاملہ ہے یہ ایک ذات کے ساتھ خاص نہیں، ایک علاقے کے ساتھ خاص نہیں، صرف عربیوں کے ساتھ خاص نہیں، ایک وقت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ روز ازل سے اور صبح ابد تک کائنات کے ہر ذرے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا پرتو ہے۔ وہ مسلمانوں پر نہیں ہے تو ایک بڑی عجیب بات ہے، کافروں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ ہر ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اور ہم پر تو خاص طور سے اور زیادہ ہے، اور اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پر بیٹھے بھی ہو توبہ بھی کر رہے ہیں، داڑھی رکھنے کی بھی جو داڑھی رکھنے کا وعدہ بھی کر لیا، بس یہ ہے کہ رحمت اور زیادہ ہو جائے تو داڑھی رکھنے کے وعدے پر جو قائم رہے۔ عام طور پر جو ہے ان محفلوں میں لوگ وعدے کر کے بڑے جلدی بھول جاتے ہیں، بہت بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھول جاتے؟ بڑے جلدی بھول جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یار مولانا صاحب آئے تھے، چلو آگے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم نے کر لیا، اب مولانا صاحب اگر یا تو آئیں گے نہیں، اور آئیں گے اللہ رب العزت بار بار لائے تو اگر آئیں گے بھی تو ہم ان کے سامنے نہیں جائیں گے، وعدہ جو ہے رہنے دیں۔ یہ ضروری ہے مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرنا تو اس کے خلاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس وعدے پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ میں چونکہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کو پہلے سے عادی نہیں رہا ہوں، وہ معلوم ہی آپ کو، تو آپ جو ہے بہت کم پر بس کریں اور بہت کم کو بہت زیادہ سمجھیں۔ اب یہ وقت ہے کہ تقریر سننے سنانے کا وقت نہیں ہے، اب تقریر کھانے کا وقت ہے، یہ تقریر کھانے کا وقت ہے۔ اب جو ہے کچھ لوگ بوجہ مجبوری، کچھ لوگ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے یار کب ختم ہو، کیونکہ یار کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اس طریقے کی باتیں وہ آپ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ارے نہیں 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 نہیں، مگر رہتا وہی، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بھائی صبح کو اٹھنا، نماز پڑھنا، فجر کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے یار۔ لوگ عجیب بات ہے، جس محفل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کہا جائے اور اس محفل کو اللہ رب العزت سے ملنے کا ذریعہ کہا جائے، اور اس محفل کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے وجود کا اور وجود باسعود کا جو ہے وہاں پر آنے کا تذکرہ کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس محفل سے ہم بہت کچھ سیکھ کر کے جائیں، پھر جب نماز فجر چھوڑیں تو ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ یار آج جلسے میں تھے اس لیے فجر کی نماز میں نہیں ہوئی، جلسے میں تھے اس لیے فجر کی نماز میں نہیں آئے۔ تہجد دیکھیں آپ، یعنی کہ جس محفل سے درس اس بات کا مل رہا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، سنتوں کی پابندی کی جائے، واجبات و فرائض و واجبات کی تکمیل کی جائے، اسی محفل کو بہانہ بنا کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم رات بھر جلسے میں تھے، سو گئے تھے، نماز جو ہے نہیں، نماز کی پابندی کریں۔ اچھا، دو جو ہے مختصر سی باتیں ہیں، دو مسئلے مجھ سے جو ہے کہے گئے ہیں، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہی موضوع ہے،
حالانکہ وہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے جس کو میں موضوع بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مسئلے بیان ہوں گے ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ اب مجھ سے وعدہ کرو اور اس محفل میں وعدہ کر لو، اور وعدہ توڑا تو آپ سمجھ لینا، پھر میں تو آپ کا کچھ نہیں کروں گا، توڑ بھی لوگے تو کیا ہے، مگر جواب اسے دینا پڑے گا جس کی محفل میں وعدہ کیا ہے۔ علامہ اقبال جیسے عاشق رسول فرماتے ہیں الہ العالمین اگر میرا حساب کتاب لینا تو پردے میں لینا، تو پہلے تو میرا حساب کتاب ہی مت لی، محبوب اپنے محبوب کے صدقے مجھے بخش دے، پھر بھی اگر حساب و کتاب ضروری ہے تو مجھے جو ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے بچا کر کے پردے میں میرا حساب لے لیا، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر میں گیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اقبال تو نے یہ کیا کیا تو میں کیا جواب دوں؟ اور یہ وہ اقبال ہیں جن کے تعلق سے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ان کا ایک شعر ان کی نجات و بخشش کے لیے کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ علامہ اقبال جنہوں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا، تو اتنے بڑے عاشق رسول جن کے تعلق سے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اقبال مدینہ طیبہ نہیں گئے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اگر مدینہ طیبہ جاتے تو روضہ انور کو دیکھ کر کے جو ہے ان کی جان نکل جائے۔ تو اب سمجھ لو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے بچا کر کے جو ہے میرا حساب کتاب لے۔ مالک نصاب اگر اس کا نصاب بدستور 1 سال تک قائم رہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے، مطلب زکوٰۃ دینے کا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی قیمت جو ان کی بنے گی اتنا روپیہ پیسہ، یا پھر دونوں کا نصاب اس طریقے سے جو ہے مل جائے کہ ایک نصاب پورا ہو جائے تو بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے ساتھ سمجھیں، ایک آدمی ہے اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا 2 تولے سونا ہے، یا ایسا مان لو کہ 7 تولے سونا ہو گیا اس کو، لیکن اس کے پاس چاندی ذرہ برابر بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس تھوڑی سی بھی چاندی ہے تو اب سونا بیچ کر کے 52.5 تولہ اگر چاندی ہو گئی تو نصاب ہو گیا پورا، زکوٰۃ پر دو۔ 1 تولہ سونا ہو اور تھوڑی سی بھی چاندی ہو تو زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جائے، اور زکوٰۃ دینی ہی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی سن لیں، چلو اب مسئلہ نکلا ہے تو زکوٰۃ کو بھی سن لیں۔ بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ کھا کر کے بیٹھے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے تعلق سے میں لمبی چوڑی بات نہ کہہ کر کے ایک ذرا سی مختصر سی بات نہ کہہ دوں۔ زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی مال میں رہ گیا، کل مال حرام، کل مال حرام، اور جس کے پیٹ میں حرام ہو اس کی حالت کیا ہوتی ہے بتاؤں میں آپ کو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والدہ کے پاس بیٹھ کر کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت والدہ کے پاس بیٹھ وہ زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور آگے چلے جائیے، وہاں پہنچ جائیے، وہاں پر مرکز عقیدت، مرکز ایمان، دنیا کا سینٹر، خانہ کعبہ،
جس کی نظر پہلی مرتبہ خانے کعبہ میں پڑے، اس نے جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہو گئی۔ میزاب رحمت کے نیچے جا کر کے دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ مقام ابراہیم پر جا کر کے دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ جبل رحمت پہ چڑھ گیا، دعا مانگ لی، قبول ہو گئی۔ لاسٹ ہے بالکل۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی کہیں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، جتنی جگہ میں نے بتا دی۔ اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے جس کے پیٹ میں مال حرام، جس کے پیٹ میں مال حرام ہو۔ بس یہ ایک مختصر سی بات ہے، یہ میں نے انتہا کر دی۔ وہ جو ثواب اور عذاب اور جہنم میں جو جلنا اور کوڑے پڑنا اور جو ہے مال کا، زکوٰۃ کے مال کا اژدہا بننا اور جو ہے اس کو داغنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارا عالم یہ ہے، جو بھی مطلب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال حرام ان کے پیٹ میں ہے، تو وہ کہیں بھی جا کر کے دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کھانے والوں کا عالم یہ ہے۔ 1 روپیہ بھی رک گیا زکوٰۃ کا، یہ سمجھ لیجیے 1 کروڑ کی زکوٰۃ دے دی اور 1 روپیہ رہ گیا تو بھی کل مال حرام ہو گیا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور زکوٰۃ کیا؟ اپنے مال کو محفوظ کر لینا ہے، اپنے مال کو پاک کر لینا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں ٹڈیوں کا لشکر آیا۔ وہ ٹڈیاں یہ والی نہیں جو اپنے یہاں پر ہوتی ہیں، وہ خیبر وغیرہ کے علاقے میں اور پاکستان سے جو متصل جو علاقہ ہے وہاں پر نکلتی تھی بہت زیادہ، عرب کے جو ہے ریگستان وغیرہ میں بھی نکلتی تھی۔ تو ابھی 1-2 سال پہلے شاید ہندوستان تک بھی پہنچی تھی وہ۔ تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آ جائے نا تو وہ اتنی کثرت سے ہوتی ہیں، اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ سورج پوری آب و تاب سے بھی اگر چمک رہا ہو، مئی جون کی گرمی ہو، تو ایک کرن بھی جو ہے نیچے تک نہیں پہنچے گی، اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ وہ آ جائیں، جس کھیت پہ بیٹھ جائیں وہ کھیت صفا، جس فصل پہ بیٹھ جائیں وہ فصل صفا۔ تو ایک ملک میں وہ ٹڈیاں آئیں، سب کے کھیت کھا لیے۔ ایک شخص کا، اس کا پورا باغ صحیح و سالم، ٹڈیاں آئیں اور آ کر کے لوٹ جائیں، حالانکہ بھوکی بھی ہے، جب سب کچھ کھا لیا تو بچے گا، باغ سامنے باغ کھڑا ہے، نہیں کھا رہی ہیں۔ تو جو ہے وہ آئیں اور جو ہے آنے کے بعد جو ہے وہاں تک پہنچے اور پھر واپس ہو جائیں۔ لوگوں نے شکایت کی بادشاہ سے کہ اس کے پاس کوئی دوا ہے جو اس نے اپنے باغ میں چھڑک رکھی ہے اور جو ہے اس کے باغ میں یہ جا نہیں رہی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ساری ٹڈیوں کو جو ہے اس کے باغ کی طرف ہانک کے دیکھو۔ وہ ہانکا جب انہوں نے، لوگ لائے لتاڑتے ہوئے، اپنی بھاشا میں لتاڑتے ہوئے، تو وہاں پر آ کر کے وہ پھر رک جائیں، وہ نہیں کھا۔ تو بادشاہ نے اس کو طلب کر لیا۔ بادشاہ نے جب اس کو طلب کیا تو پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے کون سی دوا ڈالی؟ اس نے کہا دوا نہیں ڈالی، زکوٰۃ دیتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم، عشر نکالتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم، مال محفوظ ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، عشر نہیں نکالتا ہے، تو اللہ رب العزت زکوٰۃ اور عشر کا جو اس پر باقی ہے نا، وہ حساب کتاب لیتا ضرور ہے، اس سے بچتا کی، اس کے بعد بھی بچتا نہیں ہے، مگر لے گا کس طریقے سے کہ بیمار ہو جائے گا آدمی تو ہاسپٹل میں کرتا جا رہا ہے۔ صبح کو نکلا، شام کو جب گھر میں گھسا تو یار جیب تو بڑی بھری ہوئی تھی مگر خالی ہو گئی، پتہ نہیں کہاں اٹھ گئے، پتہ نہیں چل رہا پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ اس کی نحوست، یہ اس کی نحوست ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک تو پیسہ بھی گیا، نحوست بھی آئی، گنہگار بھی ہوئے، عذاب بھی ہوگا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف یہ کہ زکوٰۃ دے دی، نحوست بھی نہیں آئی، بیماری بھی نہیں آئی، اور پیسہ بھی بچ رہا ہے، اور جو ہے مال بھی پاک ہو رہا ہے، اور جو ہے دعا بھی قبول ہو رہی ہے۔ اور رہا یہ کہ کوئی یہ سوچے کہ صاحب زکوٰۃ کا پیسہ بچا لوں گا، مال جمع ہو جائے گا، مال، تو اتنا سمجھ لیجئے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مبعوث فرماتا ہے، وہ فرشتہ اس بچے کی پیشانی پر سب کچھ لکھ دیتا ہے، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کیا کیا رہے گا، کیا کیا نہیں رہے گا۔ اور یقین جانیے جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ وہ اس طریقے سے کہ یہ آخری واقعہ سنا دوں اور چلتا بنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران ایک مسجد کے پاس سے گزرے، نماز کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے تشریف لے گئے تو نمازی جو باہر آ رہے تھے، جماعت ہو چکی تھی، تو انہی نمازیوں میں سے ایک نمازی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کچھ بھلا محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا بھلے انسان ادھر آئیے۔
یہ میرا اونٹ ہے، آپ اس اونٹ کو پکڑ لیجئے، میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، جب باہر واپس آئے تو نہ وہ آدمی نہ وہ اونٹ۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا بھائی وہ آدمی کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا، کہ وہ تو لے کے بھاگ گیا۔ تو کہ اچھا چلو بازار کا پتہ بتا دوں، وہاں سے کوئی اونٹ خرید کر کے وہ اپنے سفر تو جاری رکھے۔ چنانچہ لوگوں نے جب بتایا تو وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے آپ کا اونٹ جو ہے بک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ صاحب یہ اونٹ جو ہے مجھے فلاں فلاں آدمی دے کے گیا تھا۔ کہ اچھا کہ کتنے کا دیا؟ کہ 4 درہم کا یا 4 دینار جو بھی ہو۔ تو حضرت علی نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں اس کے حوالے اونٹ کر کے جا رہا تھا، تو اس کے حوالے اونٹ کر کے میں مسجد میں جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے یہ سوچا کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، جب میں نماز پڑھ کر کے آؤں گا تو اس کو 4 درہم انعام کے طور پر، وہ 4 درہم اسے ملنے تھے مگر اس کمبخت نے وہی 4 درہم جو ہے حرام کر کے کھائی۔ قسمت میں جتنا ملے گا زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ پھر بھی جو ہے زکوٰۃ دبا رہے، پھر جو ہے صدقات دینے میں کتراتے ہیں لوگ۔ مسجد مدرسوں کے لیے جو ہے، میں تو خیر نہیں کرتا، قاری خلیل صاحب تو بہت محنت سے اعلان کرتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ اگر آدمی حساس ہو جائے نا، یہ قوم حساس ہو جائے تو نہ قوم مسلم میں کوئی غریب رہے گا، نہ کسی مدرسے کو کبھی چندے کی ضرورت پڑے گی کہ لوگ جو ہے بھاگے جا رہے ہیں۔ اگر لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کر لیں، مگر نرے قارون بنے پھر رہے ہیں، نرے قارون، اور اتنے قارون بنے پھر رہے ہیں کہ وہ قارون کا خزانہ چاہ رہے ہیں، تو ہوا تو اس کا بھی نہ بھی، ہوا تو اس کا بھی نہ، اس کا تو اتنا تھا کہ جتنی زکوٰۃ اس سے مانگی گئی تھی نا، ہم لوگوں کو تو احساس ہو بھی سکتا، اسے تو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے خزانے سے کچھ کم بھی ہو گیا۔ تو نرے قارون بننا چاہ رہے ہیں، قارون مت بنیے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہمارا جو ہے ویژن الگ ہے، ہمارا مقصد الگ ہے، ہماری شان الگ ہے، ہماری فضیلتیں الگ ہیں۔ ہماری فضیلتیں، ہماری شان یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت گار بنیں، دین متین کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کو زکوٰۃ وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رحمت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جن لوگوں نے اس محفل کا انتظام انصرام کیا ہے،